واقعہ ایک بار کا، سبق ہر بار کا۔ ایک باپ جو کہ بہت امیر تھا، یقیناً اس کا بیٹا بھی امیر تھا کیونکہ باپ کی دولت تھی اس کے پاس۔ اس کے کچھ ایگزام تھے جو کہ بڑے امپورٹنٹ تھے، امتحانات تھے، کامیاب ہونے کی بڑی امید تھی۔ اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، ابو جان یہ پیپرز جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں، اگر میں اس میں کامیاب ہو جاؤں تو آپ مجھے تحفے میں کیا دیں گے؟ تو اس نے کہا بیٹا جو آپ مانگو وہی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ کام ہی ایسا کرو گے کہ دل باغ باغ خوش ہو جائے گا۔ تو کہا پھر مجھے ایک سپورٹس کار چاہیے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سپورٹس کار کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ وہ والد دے سکتا تھا، اس نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے سپورٹس کار آ جائے گی۔ تو اس نے دن رات محنت کی، جوں اس کی وہ گریجویشن تھی یا جو بھی اس کی تعلیم تھی یا جو بھی اس کے پیپر تھے، دن قریب آ رہے تھے، پیپر دیے، پیپر دینے کے بعد رزلٹ کا انتظار ہونے لگا۔ بالآخر وہ دن آ گیا جس دن اس کا رزلٹ تھا، اور رزلٹ کیا آیا کہ خوشی کے مارے وہ نہال ہوا اور اس کو ان پیپرز میں کامیابی ملی۔ اس کے والد صاحب کو پتہ چلا، اس نے کہا بیٹا آپ کو آپ کا تحفہ کل مل جائے گا۔ کل آئی، بیٹے کو باپ نے کمرے میں بلایا اور ایک ڈبہ باکس یہ تحفے میں دیا۔ اب وہ مارے حیرانی کے تجسس کے اس باکس کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے تو کار مانگی تھی، کار کی چابی مانگی تھی، مگر یہ مجھے کیا مل رہا ہے؟ خیر اس نے جب باکس کھولا تو اس باکس میں اللہ پاک کا کلام قرآن پاک تھا۔ اب جیسے اس نے کھولا قرآن پاک دیکھا تو اس کا تو پارا ہی ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ ابا جان میں نے تو آپ کو اپنی سپورٹس کار کے بارے میں کہا تھا، اتنے امیر ہونے کے باوجود آپ نے مجھے کار کی بجائے قرآن تحفے میں دے دیا۔ اس کو غصے میں برا بلا کہا اور گھر سے چلا گیا، اور ایسا گیا کہ دوبارہ غصے میں اپنے باپ کے گھر آنے کا اس نے فیصلہ بھی نہیں کیا۔ دن گزرتے گئے، معاملات آگے بڑھتے گئے، باپ بھی بڑا پریشان اور بچہ تو تھا ہی پریشان۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے اپنی ساری وراثت اور جائیداد بیٹے کے نام پہ منتقل کر دی ہے۔ اب وہ بچہ خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جب گھر پہنچتا ہے تو والد کی میت ہوتی ہے، اس کو کفن دفن کے ساتھ جانب قبرستان لے کے جاتا ہے۔ کفن دفن کے بعد جب گھر آتا ہے تو ظاہری بات ایک غمگین کیفیت بندے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی کیفیت میں وہ اپنے باپ کی چیزوں کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، وہیں پر اس کو وہ پڑا ہوا باکس نظر آتا ہے جو کہ باپ نے اس کو کامیاب ہونے پر وہ تحفہ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس نے اس قرآن پاک کو کھولا اور چوما، اور جہاں ایک بندے کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ، اس نے جب چوما تو جب اس کے اوراق پلٹنے لگا تو قرآن پاک کی ایک آیت جس کا ترجمہ ہم نے کئی بار سنا کہ بے شک اللہ کی یاد دلوں کا چین ہے، خلاصہ اس کا یہی ہے، تو انڈر لائن کی ہوئی تھی اس کے والد صاحب نے۔ اور اسی اسنا میں اس قرآن پاک کے پیچھے سے کچھ اوراق، کچھ صفحے گرتے ہیں۔ جب اس کو اٹھاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ سنیے اور دیکھیے کہ ہم کس طرح کب کیسے فیصلے کر جاتے ہیں۔ جب اس نے اٹھایا تو اس پہ ایک پیپر تھا جس پہ اس کی سپورٹس کار کی ادائیگی کی ڈیٹ اور قیمت لکھی ہوئی تھی۔ جی ہاں، اس کے والد صاحب نے اس کو قرآن پاک کے تحفے کے ساتھ اس کی پسندیدہ کار خرید کر دے دی تھی۔ اس کے سارے ڈاکومنٹس کلیئر تھے، لیکن وہ اس کو بتا نہیں سکا کیونکہ اس بچے نے سننے کی کوشش ہی نہیں کی اور غصے میں اس قرآن پاک کو دیکھ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس واقعے سے اس سبق حاصل کیا جا سکتا ہے کہ ہم بعض اوقات اپنے پاس موجودہ نعمتوں کو حقیر جانتے ہیں اور نہ ملنے والی نعمتوں کی وجہ سے موجودہ نعمتوں کو بھی حقیر جانتے ہیں، جو کہ قطعاً درست نہیں ہے۔ دوسرا سبق یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے شرمندگی کا اور افسردگی کا باعث بنتے ہیں، تو تحمل مزاجی، پولائٹ رہنا اور اپنے کاموں کو عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ ساتھ انجام دینا انسان کو بہت ساری شرمندگیوں سے بچا سکتا ہے۔ تو خدارا آپ کے بڑے ہیں، ہمارے بھی بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت تحمل مزاجی کے ساتھ، عقل کے ساتھ کام لینا چاہیے تاکہ بعد میں کسی بھی قسم کی ہمیں شرمندگی حاصل نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ واقعہ یا سبق اچھا لگا ہو، عمل بھی کیا جا سکتا ہے، یقیناً یہی کام کی بات ہے، اور دوسروں تک پہنچا کر اس کار خیر میں اپنا حصہ ملایا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔